ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتمی يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من صدم وساء ساوة غادت بحيرتها ورد باردها بالغيظ حين سمي امام بصیری حضور کی شان کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم امام بصیری فرماتے ہیں، امام بصیری نے اس بات کی طرف اشارہ کیا جو حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوئے
اس وقت میں نے ایسی خوشبو سونگی نہ کبھی پہلے سونگی نہ کبھی بعد میں سونگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں یا طیب مبتدا منہ و مختتمی، پھر مولا کائنات کی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم نے حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور کو ہم نے کاشان اقدس میں جلوہ گر کیا، حضور کو قبر انور میں اتارا، مولا کائنات فرماتے ہیں اس وقت ہم نے ایسی خوشبو سونگی نہ کبھی پہلے سونگی نہ کبھی بعد میں سونگی۔ تو پھر امام بصیری فرماتے ہیں حضور اس خوشبو کی بھی کیا بات جب آپ دنیا میں آئے اور جب آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے، اس خوشبو کی بھی کیا بات۔ تو میں نے آپ سے حضور کی محبت کی دو باتیں کرنی ہیں۔ کیسے باتیں کرنی ہے؟ قلندر لاہوری سے شروع کروں گا، مصور پاکستان سے شروع کروں گا، کیونکہ اساں دین پڑھیا بابا جی کو لو، اساں دین پڑھیا، اساں پڑھیا جڑیاں کو لو دین، تے جڑا جڑیاں کو لو دین پڑھے ہو پھر جڑیاں تو نہیں بیان کر سکتا، جڑا پڑھے دین پل پلیاں کو لو انہوں نے پھر کی پتا کہ انج کر کے صحابہ نے کیویں حضور دی جانا دیتی ہیں، پل پلیاں کو لو دین پڑھنا، اور اساں پڑھیا جڑیاں کو لو، تے اساں بابا جی کو لو دین پڑھیا تے پورا پڑھیا الحمدللہ۔ لو جی میں قلندر لاہوری سے بات شروع کروں گا، آپ لوگوں سے حضور کی محبت کی دو باتیں کرنی ہے۔ پہلی بات کہ اپنے دل کو حضور کی محبت سے منور کرنا ہے، دل میں جو حضور کی محبت ہونی چاہیے دی، تو دوسرا تانوں میں نال دلیر بھی کرنا ہے، تانوں نال، کیونکہ یہ سٹیج بہت بڑا ہے، کیوں؟ پیر صاحب دا سٹیج ہے، ساڑی پیر صاحب نہ دیری لگاؤ ہے، ساڑا پیر صاحب نہ اے میں نو نام ہی بلانے تھے میں خود بھی آ جانا ہے۔ اب میں تے اس واسطے میں صاحب نو کیا میں کہو اللہ دے بندیو تسی میں تقریر نہ کراؤ، اساں تے آیا پیر صاحب دی محبت واسطے، کوئی اے نہ سمجھے کہ شاید تقریر کرنا ہے، واللہ تقریر دا کوئی ارادہ نہیں، میں کمرے انہوں بیٹھ کے کہندا نہ کہ میں تقریر کوئی نہیں کرنی، پیر صاحب بس راضی ہو جان ساڈا اور کوئی کام نہیں، کیونکہ اساں نسلی ہاں، ساڈا پیر صاحب نے بابا جی دی بڑی خدمت کی تھی، تے کل نو اے نہ کہن کہ ساڈے پیو نے بڑی خدمت کی تھی کہ انہوں دے پتر آ بھی نہ سکے ساڈے جناب، تے پھر بڑیاں دی تے کیا ہی بات ہے نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، بڑیاں دی کیا بات ہے نا، دی کیا بلیں جی دلیران دے تسی کول بیٹھے رہندے تھے پیر عبدالخالق صاحب، کیا بات ہے، تے پیر صاحب جڑا بابا جی شعر پڑھ دے سن نا کہ سب پزلا تو ڈنگے ٹر دے تے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آرا نال پچھاتن چگلاں چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے، اے پیر صاحب نے بابا جی نو سنایا دی، تے بابا جی نے منو پیر صاحب نے سنایا، سمجھ آ گئی؟ تے دلیران دے سٹیج تے کھلوتے ہیں، پھر دلیران والی گل تے کرنی ضروری ہے نا۔ لو جی قلندر لاہوری علامہ اقبال، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، ظاہری بات ہے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ علامہ اقبال سے میں نے پوچھا، میں کہ اقبال تو تے قلندر لاہوری ہیں، تو تے پوری دنیا پھر کے آیا، تو تے یورپ بھی پڑھ کے آیا، تو تے سارا جناب انگریزوں کی تعلیم پڑھ کے آیا، اقبال تو دس اس نوجواناں نو، اے بڑھیاں نو، جواناں نو تو دس، اے جڑا دل اے لوتھڑا ہے اللہ نے کس واسطے بنایا ہے؟ تو دس اقبال، میں کسی مولوی دی گل کریں گا ہو سکتا کہ انہوں ہضم نہ ہوئے، اقبال تو دس اس نوجواناں نو، اے نوجواناں کسی اور دل لائی کھلوتے ہیں، اے جناب سمجھیں اللہ نے دل، میں کہ اقبال تو دس اللہ نے دل پیسے دی محبت واسطے بنایا، زمینہ دی محبت واسطے بنایا، دنیا دی محبت واسطے بنایا، اقبال کہتا ہے جلیا میں تنو دستا اللہ نے دل کیوں بنایا، میں کہ اقبال تو دس، اقبال کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستہم اور زی جہد بیک دیگر پہ وستہم، اقبال کہتا ہے اللہ نے دل بنائے اپنے محبوب دی محبت واسطے، اللہ نے دل بنائے اپنے محبوب دی، جو حضور دی محبت ہوئے بندہ دلیر بھی تاہی ہوندہ، حضور دی محبت تو بغیر بندہ دلیر بھی، تو ہون محبت کرنے کی میں کہی بات ہے اللہ نے دل بنایا اپنے حبیب دی محبت واسطے، تو میں کہ اقبال اللہ نے دل پہ بنا چھڑیا ہون اے بھی دس کہ یہ محبت کرنے کی میں، اقبال کہنا صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے، اقبال کہنا این محبت کر جی میں صحابہ حضور نال محبت کی تھی، جی میں صحابہ، اے صحابہ ہیں کون؟ کوئی آج مولوی اٹھ کے 8 سال پڑھ کے صحابہ دے بارے گل کرے، اے مولوی دی اوقات کی ہے، میں کہو جھلے تیری بوتھی کی ہے، تو گلہ کرنا صحابہ دے اہل بیت دے بارے بے کے، میں کہو تیری اوقات کی، اللہ فرمانا رضی اللہ عنہم وردو عن، اللہ انہوں نے راضی ہو، اللہ نے راضی، تو مجھے کرنا کی ہے، خبردار کوئی صحابہ دے بارے بے کے تحقیقہ کرے، تیری تحقیق ہے کی، تیرا علم ہے کی، جنہوں نے بارے حضور نے فرما چھڑیا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم نجد قلبا انقا من قلوب اصحابی، حضور نے فرمایا اللہ نے ازل بھی سارے دلوں وال ویکھیا تو میرے صحابہ تو باقیزہ دل کوئی نہیں پایا، اے مولوی اٹھ گیا 4 قسم دے 8 سال پڑھ گئے 9 سال پڑھ گئے اپنی تحقیقہ چھاڑ دیں صحابہ دے بارے، میں کہوں مولوی تساں مسجد صفا نہیں بچا سکے،
ختم نبوت ڈاکے پہ تسی باہر نہیں نکل سکتے. صحابہ دے بارے گلاں کردے ہو جنہاں صحابہ میدان احد دے وچ حضرت قتادہ کہندے ہیں تیر آ رہا, میں تانوں دسنا تانوں دلیر کر کے جانا, اس دل وچ حضور دی محبت ہونی, دنیا بھی چمک جائے گی, قبر تے پھر ہے ہی گل سرکار دی. سمجھ آ رہی ہے نوجوانوں نال میری گل ہے؟ دائیں بے دل لائے کھلوتے ہو ہسن دے کے رون لئی, او تینوں دتا کس دلاسا ہو, تے عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو, تے سوڑی سامی ست گدے سن, تے پرد نہ سکسے پاسا ہو, تے صاحب تے کو لیکھا منگسی باہو رتی گھڑ نماشا. انہاں پوچھنا ہاں بھائی بابا 60 سال زندگی گزار گیا, 10 ما کنت تقول فی ھذا الرجل, 10 ساری زندگی گزار گیا, 70 سال 90 سال, 10 انہاں نال کتنی وفا کر کے آیا. لبائے کہلاں دے اور کوئی مقصد کوئی نہیں, تے اساں وہ بھی کوئی نہیں ہاں کہ حالات آمن دے بدل جائیے, حالات آمن دے ہم وہ بھی نہیں ہیں, حالات آئیں تو بدل جائیں. اور جناب دین بھی بیچ دئیے, دین دے نام تے ساری زندگی دین نے عزت دیتی ہوں, تے پھر ممتاز کا قاتل کہندے پھریے. اساں وہ بھی کوئی نہیں, ہم پتہ کون ہے, کیوں نہ ازانا وقت اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر, ہم ان کے ماننے والے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں کہا دسو جی صحابہ نے پھر حضور نال محبت کی تھی کیویں؟ حضور نال محبت میں تو اس واسطے پہلے صحابہ دی گل دسی کہ اس دل دے وچ صحابہ دے بارے کوئی گل نہیں ہونی چاہیے. کسی صحابی دے بارے جنہیں کسی صحابی دا بغض ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں دنیا میں جی برباد کر دے گا. ہاں جس بھائی حضور دے صحابہ نے یار, حضور دا گھرانا تو میں بھی تیری میری کیڑی اوقات ہے. لو جی صحابہ نے محبت کی تھی کیویں؟ میدان احد قتادہ کہتے ہیں تیر آ رہا, گمنام تیر آ رہا, حضور والا آ رہا. یہی آج لبیک کا موقف ہے, لبیک کا یہی موقف ہے. جلیس بابا جی فرمانے تھے ایسا کہ اے جناب پیر صاحب نہیں باہر نکل دے, مولوی صاحب نہیں باہر نکل دے. میں کہوں تھوڑا علم ہے کی ہوئے, تسا گل نہ کر دے ہو صحابہ دے, تسا باہر نہیں نکل دے. حضور دی عزت ہے. بابا جی فرمانے ساری دنیا کے غوث قطب ابدال ولی مل کر بھی نا صحابہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. ہاں ادھر سے صحابہ نے محبت کی تھی کہ میں اینج کر کے حضور نال محبت کر, انہاں لبے لباب پتہ کی ہے بابا جی فرمانے تھے اینج محبت کر, انے واہ محبت کر. انے واہ دا مطلب پتہ ہے کہ آنکھ بند کر کے حضور دے در وال نسی جانا, حضور دے در وال نسی جانا. صحابہ نے دسیا کہ انے واہ محبت کرنے کی. حضرت قتادہ کہتے ہیں تیر آ رہا, گمنام تیر آ رہا, حضور وال آ رہا. پھر عشق نے اب عاشق کا امتحان بھی لیا کہ انہیں اس تیر دا کرنا کی. صحابی کہتے ہیں میں سوچیا جو تھلو ڈھال چکی نا, اے تیر امام الانبیاء دی طرف چلا جائے گا. یہ ہے ذرا سننا دھیان نال, تو دے ہتھ کڑی لوانو ڈردا جلیا, تو دے جیل جانو ڈردا, تے تو جا پرچے کٹانو ڈردا جلیا. یہ تو قسمت کی بات ہے. غازی تنویر قادری کہتا ہے یہی تو امتحان ہے. تنویر قادری کہتا ہے دنیا میں امتحان ہو رہا ہے. کیا امتحان ہو رہا ہے؟ کس نے کس کو خوش کرنا. ہم ہتھ کڑی بناتے ہیں جلیا خوش قسمت دے لیے گل لے, تیرے گھر پولیس آندی حضور دے نا تو آندی, پولیس تے انج بھی آ جاندی, پولیساں تے انج بھی آ جاندیاں. چوری ٹکیٹی دی وے تو لوگ جرم نہیں کرتے, جیلاں بھریاں پیاں, تے اساں جیل جاندیاں ساڈا فخر ہوندا کہ سرکار دے نا تے آئے کھلوتے, کہ وہ سرکار دے نا تے آئے کھلوتے ہیں. پھر امام مجلس کلانی فرماندے جلیا پریشان بھی نہیں ہونا. اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدۃ لامتہ و معرفۃ باحوالہم و نجاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذلک عندہ جلی لا خفا. امام مجلس کلانی فرماندے اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنے سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. تے حضور اے بھی تے دیکھ رہے ہیں کہ اے غلام میرے واسطے لبیک دا نعرہ لاندا ہے, اے میرا نعرہ لاندا ہے. یہ ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, او بھائی چھوڑو ایک منٹ میں بتاتا ہوں. میں کہیں دیکھ رہا تھی بیٹھ کے ہاتھ نہیں چک رہا ہے, بڑے معزز بنے ہو, کوئی مسئلہ کوئی نہیں, اتھے تے معزز چلدی کوئی نہیں. اتھے جڑے آئے نا جنہیں رسمن منیا, اپنا کوئی خمار بکھایا کہ میں بڑا عبداللہ بن ابی, او بڑا کہندا سی کہ میں سرکار دا ہاتھ بھی چومدا سی, سرکار دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا سی, لیکن اس دل وچ سرکار نال محبت کوئی نہیں سی. ویکھ کے منافق رہیا. جنہاں دل و جان نال حضور نال محبت کیتی نا, پھر ابو بکر, عمر, عثمان و علی تے حسن تے حسنین. سمجھ آگئی؟ اینج کر کے محبت کر جی میں صحابہ حضور نال محبت کی. صحابہ اپنی شخصیات ویکھ کے نہیں کی تھی, صحابہ نے حضور دی ذات نو ویکھ کے حضور نال محبت کی تھی. حضور دی ذات نو ویکھ کے حضرت قتادہ کہتے ہیں تیر آ رہا, کیتا کی پھر قتادہ کہتے ہیں تیر آیا, اگے کھڑا ہو کے میں ڈھال چکن دی کوشش کی تھی, میں سوچے کہ ڈھال چکتا ہے تیر امام الانبیاء دی طرف چلا جائے گا. صحابی کہتے ہیں اگے ہو کے میں اپنا چہرہ اس تیر وال کر دیتا, اپنا چہرہ اس تیر وال کر دیتا. اور پھر تیر آیا, کہنے میری اکھ تے لگ گیا. جلیا صحابی نو زخم لگ رہا, حضور دے نا تے لگ رہا. تینوں میں نو زخم لگدا روڈ تے ڈگن دی وجہ تو.
ہیں سبزی تے فروٹ چاٹا کٹن دی وجہ تو تینوں مینوں زخم لگدا، چھریاں دا زخم لگدا، صحابی نوں زخم لگ رہا تے پھر حضور دے نام تے لگ رہا. اے بھی نہیں سوچیا کہ میں چہرہ کراں گا میرے چہرے دا کوئی نقصان ہو جائے گا. اور انہوں پتہ کہ جنہاں محبوب تے میں چہرہ قربان کراں گا، وہ محبوب دے صدقے دے اللہ نے پوری کائنات بنائی. صدقے دے اللہ نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. لے جی حضرت قتادہ کہتے ہیں تیر آ گئے، میری آنکھ نکل گئی. میری آنکھ جب نکلی خون نکل رہا ہے، ذرا سوچا، ذرا دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، تو تے اج حضور دے نام تے کوئی کنے نال منہ بھی نہیں وٹاندا، تو تے اج حضور دے نام تے ایک جناب باہر روڈ تے بھی نہیں آ سکدا. تے پھر قبر جو حضور دے سامنے جو پیش ہوئے گا، حضور فرمان گے او دس ہاں بھائی میری ختم نبوت دے پہلے ٹائم کتے سی؟ میرے صحابہ تے اپنے کیمے کراندے رہے. انس بن نضر دا صبح الہدا وچ امام نے لکھیا کاش پڑھیا ہوئے. اے ہن تواڈے نال ہی میں گل تسی وی اپنے پتر نوں صبح اٹھ کے ABC پڑھاندے ہو، ABC پڑھاندے تانوں اتنا یقین ہے نا. اے سارے تسی بیٹھے ہو، سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں. اے جناب 77 سال تو سارے پاکستان، میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا ہوں. ہاں اتنے کوئی جنسن دے مقبر بیٹھے ہوئے پیر صاحب متنگ نہیں کرنا. میرا ایڈریس جامعہ مسجد رحمت العالمین لاہور موجود ہے. اسا کوئی لوگ نہیں دسائیاں والے، میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا ہوں. الحمدللہ سمجھ آ رہی ہو کہ پیر صاحب متنگ کرے گا جناب، میں اپنی ذمہ داری، میں کلے ہی لاہور جانا ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. جلے ہو کیا دبے جس پہ حمایت کو ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضور نہ وفا کر کے دے اسا لوگر تھوڑی سائیاں والے ہیں. اس واسطے سمجھ آ رہی. اے جناب 70 سال ہو گئے پورے ملک عاشق رسول پھر دین تے مینوں اے دسن ختم نبوت ڈاکا کس نے ماریا، آسیہ منو نہ کس نے چھڈی. کل جو حضور دے سامنے پیشی ہوگی، پیشی تے ہونی حضور دے سامنے، سارے جمع ہونا، اولین و آخرین جمع ہونا. تے تو نسیا حضور دی بارگاہ جانا بھی ہے. اے زبان باہر نکلی ہوئے گی حضور مینوں جامع کوثر پلا دو. جو حضور نے پوچھ لیا حوض کوثر دے میدان دے ادھر آئے، تو کہندا سی میرا نعرہ سیاسی ہے، تو کہندا سی میرے ختم نبوت کے یہ مولوی سیاسی ہے. آج آنا پھر اتنے دے بابا جی بھی کھڑے ہونے نے. تے جنہ بابا جی دے بارے الزامات لائے نا کہ بابا جی نے 21 کروڑ پہ لے رہے ایجنسیوں کے تھے، تے پھر بابا جی نے کل قیامت دن حضور دے سامنے کھلو کہنا پترا سے ثابت کر پھر آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. لیں جی بات کو بالکل مختصر کرتے ہوئے کہ بس حضور سے محبت کرنے جیسے صحابہ نے کہ صحابی کہتے ہیں تیر آیا آنکھ لگی، میری آنکھ نکل گئی، میں نے آنکھ کو ہتھیلی پر رکھا اور امام الانبیاء کی بارگاہ کی طرف چل پڑا. حضور نے فرمایا قتادہ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ تیر آ رہا تھا، آج عشق نے میرا امتحان لیا. پھر پیر نیک عالم شاہ صاحب بولے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی. تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، ہمت ہاریاں دا کم جنہوں نے کوئی اپنے علم دا خمار ہوئے، اپنے تقوی دا خمار ہوئے، اپنا جلے ہوتے علم نہیں دیکھا جاندہ ہوتے تقوی نہیں ہوتے دیکھے میرے محبوب نہ وفا کتنی، ہوتے میرے محبوب نہ انواع محبت کتنی ہیں. ہوتے اے دیکھے جانا بابا جی دور میں کتنے کتنے بڑے لوگ سن، شیخ الحدیث او بڑے بڑے بڑے، لیکن انہوں دا نام ہی کوئی نہیں جاندا. اگر آج بابا جی ساڑھے لوگ نعرہ لاندے نا آج بھی ساڑھے بابا جی دی وجہ کی کہ حضور نہ وفا کرن دی وجہ. میں اقبال کو پوچھا، میں کہ اقبال قیامت تک نام کنے رہنا؟ تو تے کلندر لاہوری ہے، تو دس قیامت تک نام کس کا رہنا ہے؟ لوگ کنے نام نال جھوم اٹھن گے. اقبال کہنا اسی بندے دا نام رہنا جڑا حضور نال محبت کرے گا. اقبال کہتا تمہیں یقین کوئی نہیں نا تے لاہور میانی صاحب قبرستان جا کے پھیرا پایا گیا. ایک پاسے ترخانہ دا پتر بھی ہے، ایک پاسے بڑے 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 لوگ نامی گرامی طاقتور لوگ دفنن، تختیاں دے قبر دے تختیاں دے نشان بھی مٹ گئے، فاتح پڑھن والا بھی کوئی نہیں. صبح جاؤ شام جاؤ، غازی صاحب نو 96 سال ہونا، 96 سال ترخانہ دا پتر ہے. لوگ کہندے نے اولاد ہوے نام رہندا، میں کہ غازی صاحب دی شادی بھی کوئی نہیں کیتی. اقبال کو میں پوچھا، میں کہ اقبال نام رہنا کہندا؟ اقبال کہنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تانوں میری گل سمجھ آ رہی؟ کھڑے ہو وہ حضور دے دین نال، حضور دے نظام نال کھڑے ہو. وہ ہم غلط ہو سکتے ہیں نا، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن حضور نے اپنی امت سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کیا پتہ کہ فرمایا، ماجد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریا، حضور نے فرمایا میری امت تمہیں میں وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. اس حضور کے نظام کے ساتھ تو کھڑے ہو نا، حضور کے اس نظام کے ساتھ تو کھڑے. لے جی پھر بات کو آخری بات کی طرف لے کے جاتے ہوئے قتادہ کہتے ہیں ہتھیلی پر آنکھ رکھی، حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑا. حضور نے فرمایا قتادہ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ تیر آ رہا تھا، آج عشق نے امتحان لیا ہے، آپ کے نام پر آنکھ قربان کر دیا ہے. حضور نے فرمایا میرے کول آ جاؤ.
حضور نے فرمایا میرے کول آ جاؤ. پھر اعلیٰ حضرت بولے جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. پھر جب حضور نے یہ لعاب دہن نکالا اور حضور نے اس آنکھ پر لگا کر جو آنکھ کو یہاں رکھا نا, جو حضور نے دعا مانگی نا, بڑی توجہ سے بات سننی ہے, جو حضور نے دعا مانگی نا اسی دعا کے لیے بابا جی ویل چیئر پر بیٹھ کر محنت کرتے تھے. اسی دعا کے لینے کے لیے آج ہم تاریخ والے دن رات محنت کر رہے ہیں حضور کے نظام کے لیے. حضور کبھی تو فرما دے میرا غلام میرے دین واسطے کتنی محنت کر رہے ہیں. لے جی حضور نے پتہ کیا دعا مانگی؟ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, فرمایا یا اللہ ابو قتادہ کی آنکھ ایسے ہی بچا لے جیسے اس نے تیرے نبی کا چہرہ بچایا ہے, جیسے اس نے تیرے نبی کا. ہمت ہاریاں دا کم شیر دلیر جوان دائی عالم شام عشق دا کی رساں سمرا دین اسلام ایمان دائی تو زلف دے پیش کمند اندر جو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی رکھیں قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی. او پوری دنیا بابا جی مخالف رہی, ایتھو دے منافق لبرل او امریکہ یہود و نصارہ سارے بابا جی دے مخالف رہے, لیکن بابا جی دا وال بھی ونگا نہ کر سکے. کیوں؟ پینے کا عالم شاہدہ فرمانے جنہیں پھا فراق دا گل پایا, انہوں حضور عشق دا پٹرا گل پایا نا, پھر جنہیں پھا فراق دا گل پایا دس انہوں نے جانیا جھڑکنا کی لگی جاگ دا کنی دی آس ہوئی کچھے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی. سمجھ آ رہی؟ بس حضور نال محبت کرنی تے انے واہ کر کے محبت کرنی. کدے کنا پیسہ بے کے کنے جناب بنگلے کوٹھیے دے کنے بدماشی بے کے کدے گھبرانا نہیں ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پہلے یہ سبق دے کر چلے گئے, فرمایا لوگوں کی طاقتیں دیکھ کر لوگوں کی بدماشیاں اور گنڈا گردیاں دیکھ کر کبھی گھبرانا نہیں ہے. ان کے سامنے یہ نعرہ لگانا ہے کہ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. ساری دنیا والوں پر ہمارے لیے فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور سے اننے واہ محبت ہو. لیں جی پھر میں آپ بات کو مختصر کرتے ہوئے بالکل بات ختم ہو گئی. امام بصیری کے جو اشعار ہیں نا مولد النبی کے, اب تک یہ دن پھر سنا دے رہا ہوں گے. اتنے دے آیا فیض لینڈ پیر صاحب دے کو حاضری دین آئے ہیں کہ اے یاد رکھنا اساں تواڈے نال کھلوتے ہیں, تواڈے پتراں نال بھی کھلوتے ہیں الحمدللہ, کھڑے ہیں الحمدللہ. انہاں نال ساڈی محبت دا کوئی ذاتی رشتہ تے ہے کوئی نہیں. الحب للہ والبغض فی اللہ. محبت اللہ رسول واسطے کرتے ہیں. کیوں کہ حضور دے دین دے پہرے دار صف اول دے پہرے دار. تے بابا ہی نالو زمانہ جناب پڑھان تو کھڑے ہو شاب المالی تو لے کے اتھے دا کھلوتے. اسی اس واسطے آ کے پیر صاحب نے کہہ رہے ہیں پیر صاحب تواڈے پتراں نال کھلوتے ہیں. او تے ویکھ رہنا سن دل و جان نال کھلوتے ہیں, مرد دم تک کھلوتے ہیں انشاءاللہ. تو سانو پیر صاحب دی مسکراہٹاں او گلاں اج بھی یاد رہندیاں. بس کی آکھ سکتے ہیں, بس او مالک دی مرضی ہے, لیکن گل اتنی کہ اساں کھلوتے ہیں الحمدللہ. لیں جی پھر امام بصیری کیا فرماتے ہیں کہ جب حضور ظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوئے پھر کیا کیا مار کے رونما ہوئے. بات ختم اسی فصل کے ساتھ. یہی فصل کو سننا ہے, بس اس دل کو حضور کی محبت سے منور کرنا ہے. میں کہ اعلیٰ حضرت ڈر بڑا لگتا قبر ہی جان دا, سارے بند کر کے آ جانے گے, یار بھی بند کر کے آ جانے, ماں پیو بھی, جتنا بھی کوئی محبت والا ہوئے سارے مٹی پا کے آندے. اعلیٰ حضرت ڈر بڑا لگتا قبر ہی. تے اعلیٰ فرماندے پریشان کیوں ہونا, بس ایک کام کر کے چلا جا. میں کہا جی کیڑا؟ فرماندے بس اس دل نو حضور دی محبت نال منور کر کے جا. پھر جو قبر جائیں گا پھر منظر پتہ کہ سارے سوراخ بند ہو جائیں گے, حضور دی محبت دی روشنی چمک اٹھے گی. پھر منظر پتہ کی ہوئے گا, لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بیگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لیں جی سنیں امام بصیری کیا فرماتے ہیں. ابان مولدہ ان طیب عنصرہ یاتی بمبتدأ منہ ومختتم یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول المؤس والنقم وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار صاح العین من صدم وساوتان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زم کان بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمه عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة
مدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يفكو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو أسكر بالحصى من راحتي رمي نبزا به بعد تسبيح ببطنهما نبز المسبح من أحشاء ملتقم. یہ امام بصری کو تو جب حضور آئے تو پھر کسرا کے کنگن بھی گر گئے. صبح اٹھ کے اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا رات امام الانبیاء آ گئے ہیں. اب قیامت تک کسرا کی باتیں نہیں ہونی, اب قیامت تک بات امام الانبیاء کی ہوگی, اب قیامت تک رسول اللہ کی بات ہوگی. یہ تو ہوگی امام بصری. اب پھر مولا کائنات بولے. مولا کائنات فرماتے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا, میرے آقا و مولا چلتے کیسے تھے. یہ باتیں دن رات ہم اسی کی بات کرتے ہیں کہ حضور کی امت حضور سے محبت کرے, پھر اور کوئی بات ذہن میں آتی نہیں ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میرے آقا و مولا کے ابرو مبارک کتنے خوبصورت تھے, میرے آقا و مولا کی آنکھیں مبارک کتنی پیاری تھیں, میرے آقا و مولا کے لبہائے مبارک کتنے خوبصورت تھے, میرے آقا و مولا کے دندان مبارک کتنے پیارے تھے. اور پھر جو میرے آقا و مولا کو ایک دفعہ دیکھتا پھر کیا کہنے پر مجبور ہوتا. ذرا سنیں ذرا مولا کائنات کیا فرماتے ہیں. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممقت ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أداج العينين أهدب الأشفى جليل المشاش والقتد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت ما بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبي. مولا جلے آج کوئی کتنی خوش قسمتی والی بات ہے. لوگ کانے نو من دین پیر صاحب, لوگ کانے نو من دین تے اساں امام الانبیاء دے غلام ہیں. لوگ کانے دی گلاں, کانا کون ہوتا ہے؟ لوگ اس کانے کی باتیں کرتے ہیں. میں کہا کانا کون ہوتا ہے؟ لوگوں کانا مبارک, ہمیں رسول اللہ کی غلامی مبارک. کانے کی کیا اوقات ہے؟ جلے حضور کا حسن مبارک ہے کیا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کا چہرہ انور کی تو کیا بات ہے. حضور کے ابرو اتنے سونے سن بندہ حضور دے ابرو ہی دیکھتا رہا, حضور دے ابرو ہی دیکھ رہے. پھر پیر میرے علی شاہ صاحب بولے فرماتے ہیں میں وادی ہمرا کہتے ہیں انہوں نے حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے. فرماتے ہیں میں وادی ہمرا کیا میں حضور دی چہرہ انور ویکھے نا جھلک ویکھی تے میرے علی شاہ جو حضور دے ابروں وال نگاہ پئی تے میرے علی شاہ گش کا کے ڈگ پیا تے کہن تے مجبور ہو جاتا ہے فسرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجا جد چڑھی دو ابرو کو اس مثال اے لوگ کانے دی گلاں کرتے ہیں. کانا کون ہوتا ہے؟ حضور کے چہرے انور کی تے کیا بات ہے. لوگوں نے کہا ختم نبوت منکر لگے پھر دن وہ سمجھتے ہیں میں کہا بجلیا کوئی بس مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہماری بھی بات اتنے بھی کوئی بیٹھا شاید بس دل میں کوئی گل آ جاوے مولوی صاحب بڑی سخت گل کرے جاؤ اسی آئے جی ہو سنن جلیا کوئی مسئلہ کوئی نہیں. اے اخ بند ہونی دے رہے پتہ لگ جائے گا, اے چار تھلے جائیں گا نا پتہ لگ جائے گا ادھر سرکار دی گل ہے یا کانے دی گل ہے پتہ لگ جائے گا. اے پیر صاحب یہ آج حضرت انس بن مالک کی کہندے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس, کہندے ہیں حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں. حضور سونے ہیں تو کوئی کانے دی گل, خبردار کوئی کانے کی بات کرے اور خبردار کوئی ملک پاکستان میں کھڑے ہو کر قادیانیوں کو عہدوں پر لے کر آئے. یہ ملک بنا ہی رسول اللہ کے نام پر ہے اور 18 لاکھ مسلمانوں نے اس نام پر قربانی دی تھی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا یار تواڈے ہاتھ کسی اور واسطے نے. حضور دے ویکھ رہے ہیں نا اساں ہاتھ چکے پتہ کیوں نعرہ لاندے ہیں, پتہ کیوں؟ پتہ ہے 1.5 ارب مسلمانوں جو اسی پتہ کی کہندے ہیں سرکار دے سانو ویکھ رہے ہیں نا اسی کہندے یا رسول اللہ اساں ساڈے ہاتھ اٹھے ہیں اساں تواڈے دین واسطے بھی حاضر ہاں, تواڈی ناموس واسطے حاضر ہاں, بچیاں سمیت اولاد سمیت گھر بار سمیت حاضر ہاں. تے جلیا بن ویکھی اساں حاضر ہاں تے کل جب اعلان ہوگا اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. تے بھی جلے تواڈے کو سرکار واسطے ہاتھ نہیں چکے جاندے. کیسا امت ہی ہے اس پر پورے ہاتھ چکے جن ہاتھ کوئی ہو سرکار واسطے نہیں ہاتھ بے شک تلے رکھے جن سرکار واسطے حاضر ہیں وہ پورے ہاتھ چکے کرے ان کر کے. سبحان اللہ اتنی جی گل ہے. لو جی جلیو جو کہتے ہیں نا کہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے, کاش انہوں نے بخاری شریف میں پڑھ لیا ہوتا کہ صحابہ نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے, گو نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے,
بلال حبشی نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے, ابو ذر غفاری نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے. کاش یہ پڑھ لیا, پڑھے جے کوئی نہیں. اس لیے یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے. اگر ہمارا یہ سیاسی نعرہ ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں, وہ حماس کے جو شہید ہوئے اسماعیل ہانیہ صاحب, ان کے تابوت پر بھی لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا. لبیک کا معنی, میری بات ختم. لبیک کا معنی جب بندہ پہلی دفعہ کہتا ہے نا لبیک, اس کا معنی یا رسول اللہ آپ کا غلام, آپ کا نوکر, آپ کے صدقے تو اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے, آپ کے دین کے لیے, آپ کی ناموس کے لیے ہماتن میدان میں حاضر ہے. جب بندہ کہتا ہے دوسری دفعہ لبیک, اس کا معنی یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی خدمت کے لیے کل قبر میں بھی حاضر ہے. جب بندہ کہتا ہے تیسری دفعہ لبیک, اس کا معنی یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی خدمت کے لیے کل جنت میں بھی حاضر ہے. تو بھی جڑا حاضر ہے ادھر پورے ہاتھ چک کے نعرہ لاوے, جڑا نہیں حاضر ہاتھ تھلے رکھے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. مولا کائنات کے حدیث پاک مکمل سمجھ آ گئی میری گل. بس میرے تھے کوئی 10 لوگ بھی کھڑے ہو گئے نا حضور نال انے واہ محبت کرنے لگ گئے, میرے آنے سے پیسے پورے ہو جائیں. بس اتنے جی, اور کوئی لگنے پھر, بس اتنا ہی مقصد ہے. لو جی لیں جی, مولا کائنات کے حدیث پاک مکمل کر دیں. فرماتے ہیں وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. امام مولا کائنات فرماتے ہیں حضور زمین تے چل دے سن نا, زمین تے زمین اگو سمٹ کے آندی, حضور ادھر پاؤ مبارک رکھو, ادھر پاؤ مبارک. جلے زمین بھی جان دی اللہ تے محبوبن, کوئی آج 2 ٹنگا نہ جان دو کہ حضور خاتم النبیین. اس واسطے لے جی, اجود الناس صدرن واصدق الناس لہجتن والجنہ معرکتن واکرمہ معشیرا مرغا بداحتن حابا ومن خالتہ معرفتن حبا یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا. مولا کائنات فرمائیں لو حضور نے ایک باری ویکھدا ہو کہہ دے مجبور ہوندا, نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی. پھر پیر میرے علی شاہ صاحب بولے, اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں, لہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن, او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ بادی زنگریاں. اگے پیر میرے لیے شاہ فرمائے انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آون او گڑیاں. اگے پیر میرے لیے شاہ صاحب نے قلم توڑ دیتا, جلیا صحابہ نو لوڑ ہوئے حضور دی, اہل بیت نو لوڑ ہوئے حضور دی, قیامت تک جنہیں آنا انہوں حضور دی لوڑے, تو میں کس باغ دی مولیاں. میرے لیے شاہ صاحب فرماندے میرے علی تو کون بیچارا, نپٹ لاشا تے او گنہارا, سرتے چاکے تو اے بادا بارا, لاویں پری تو شاہانا, دل لگیا بے پرواہ نال, جتھے دم مرر دی نئی مجال, صلی علیہ ذوالجلال. اگے پھر گالی مغایر فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جالڑی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے انواع محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور کے دین کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی محبت ضرور کر کے جائیے. اسی دنیا تو سارے بیٹھے ہو, بوڑھے بھی بیٹھے ہو, جوان بھی بیٹھے ہو, میرے شکل بھی دیکھ رہے ہو, کئی ہاتھ نہیں چکے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. اتنی ضرور محبت کر کے جانا, میں تمہیں دس کے جا رہا ہے, اتنی ضرور محبت قبر جانا کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے یہ میرا فقیر.